شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، ایک دفعہ آپ کسی ویرانے میں پھر رہے تھے اور وہ بھی اس حال میں کہ پیاس سے آپ کی زبان پر کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ اچانک بارش کا ایک ٹکڑا آپ کے سر پر نمودار ہوا۔ آپ نے اسے باران رحمت جان کر بارش کے اس پانی سے اپنی پیاس بجھائی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان روشنی ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے۔ اس میں سے ایک صورت نظر آئی اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تیرے لیے سب چیزیں حلال کر دی ہے۔ اس پر آپ نے توز پڑھ کر اس پر پھونکا تو وہ روشنی فوراً اندھیروں میں بدل گئی اور وہ شکل دھواں بن کر تحلیل ہو گئی۔ اس دھوئیں میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، خدا نے تم کو تمہارے علم اور تدبر کی بدولت میرے مکر سے بچا لیا، ورنہ میں اپنے اس شعبے سے 70 صوفیہ کو گمراہ کر چکا ہوں۔ اس پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہ میرے مولا کریم کا کرم ہے جو میرے شامل حال ہے۔ تب آپ سے پوچھا گیا، یا حضرت، آپ نے کیسے جانا کہ وہ شیطان ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے یہ کہنے سے، اے عبد القادر، میں نے حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے کسی کے لیے بھی ایسا نہیں کیا اور نہ ہی اللہ پاک اپنی سنت یا وعدے کے خلاف کچھ کرتا ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے آپ کو آپ کے خداداد فراست اور تدبر کی بدولت ابلیس کے وسوسے سے اور مکر سے بچا لیا۔ آپ کی خداداد، ذہانت، حکم و دانش اور علم و فضل کی شہرت سارے زمانے میں پھیل گئی تو آپ کے پاس کثرت سے فتوے کے سوالات آنے لگے۔ آپ اپنے طور پر ترحملی اور شافی مسلک کے مطابق فتویٰ دیتے۔ آپ کی فراست کا یہ عالم تھا کہ کوئی سوال ایک رات بھی آپ کے پاس غور و فکر کے لیے نہیں رکا۔ آپ سوال پڑھتے ہی اس کا جواب تحریر فرما دیتے۔ عراق کے علماء کرام آپ کے فتوے کی صحت اور تیز رفتاری پر بہت تعجب کرتے بلکہ بہت تعریف کرتے۔ ان کے مطابق اس زمانے میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل اور فتوے میں کوئی ہمسر نہ تھا اور طالب علموں یا فتویٰ لینے والوں کو آپ کی موجودگی میں کسی دوسرے کی ضرورت کبھی محسوس نہ ہوئی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ تاج الدین عبد الرزاق سے روایت ہے کہ آپ کے پاس کسی ملک عجم سے ایک فتوے کا سوال پیش ہوا جو آپ سے پہلے اکثر علماء عراق سے پوچھا جا چکا تھا، مگر اس کا تسلی بخش جواب کہیں سے نہ ملا۔ فتوے کا سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ کوئی ایسی عبادت کرے گا جس میں عبادت کے وقت کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایسی عبادت نہ کر سکے تو اس کی بیوی کو 3 طلاق، ایسی عبادت کون سی ہو سکتی ہے؟ تمام علماء اس سوال کا جواب ڈھونڈنے سے عاجز ہو گئے تو یہ معاملہ سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے فوری طور پر یہ فتویٰ دیا کہ وہ شخص مکہ معظمہ چلا جائے، اس کے لیے مطاف خالی کر دیا جائے اور وہ 1 ہفتے تک تنہا طواف کرے۔ یہ جواب سن کر تمام علماء کرام دنگ رہ گئے، کیونکہ صرف اسی صورت میں وہ شخص تنہا عبادت کر سکتا تھا اور اپنی قسم پوری کر سکتا تھا۔ یہ فتویٰ ملتے ہی وہ شخص مکہ معظمہ روانہ ہو گیا اور اپنی قسم پوری کی۔ دیگر فتوے کی طرح آپ کا یہ فتویٰ بھی بے مثال حکمت و دانش اور تدبر کا واحد ثبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، شیخ موفق بن قدامہ کے مطابق آپ کی ذات گرامی حسائل حمیدہ اور اخلاق حسنہ کا مجموع تھی۔ آپ جیسے اصحاف کا شیخ میں نے کوئی اور نہیں دیکھا۔ شیخ ہروا نامی ایک بزرگ جنہوں نے بڑی عمر پائی اور بڑے بڑے نامور بزرگ دیکھے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ اخلاق و انصاف کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاقی فراح، حوصلہ کریم، النفس، رفیق القلب، محبت و تعلیمات کا لحاظ کرنے والا نہیں دیکھا۔ آپ اپنی عظمت و اعلیٰ مرتبت اور علم کے باوجود چھوٹوں سے رعایت فرماتے، بڑوں کی
کی عزت کرتے، سلام میں سبقت کرتے، کمزوروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آتے۔ حالانکہ آپ کسی ممتاز شخصیت یا رئیس کی تعظیم کے لیے بھی کھڑے نہ ہوئے اور نہ ہی کسی وزیر یا حاکم کے دروازے پر گئے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن بن شعیب کے مطابق حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد منکسر المزاج، کریم النفس اور وسیع الاخلاق تھے۔ مساکین اور غریبوں پر بے حد شفقت فرماتے کہ امیروں کی عزت تو سب کرتے ہیں، ان غریبوں سے محبت کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ شان ہے پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی محبوب سبحانی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میرا وائز کے ممبر پر بیٹھنا تمہارے قلوب کی اصلاح اور تطہیر کے لیے ہے، الفاظ کے الٹ پھیر اور تقریر کی خوشنمائی کے لیے میری سخت کلامی سے مت باغو، کیونکہ میری تربیت اس نے کی ہے جو دین خداوندی میں سخت تھا۔ میری تقریر بھی سخت ہے اور کھانا بھی سخت اور روکھا سوکھا ہے، اس لیے جو مجھ سے اور میرے جیسے لوگوں سے باغا اس کو فلاح نصیب نہیں ہوئی۔ جن باتوں کا تعلق دین سے ہے، اگر تو ان کے متعلق بے ادب ہے تو میں تجھ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی یہ کہوں گا کہ اس کو کیے جا، تو میرے پاس آئے یا نہ آئے میں پرواہ نہیں کروں گا۔ میں قوت کا خواہاں خدا سے ہوں، نہ کہ تم سے۔ میں تمہاری گنتی اور شمار سے بے نیاز ہوں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جابر سلطان کے منہ پر کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اسی عمل کی پیروی میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سے بڑی شخصیت کے منہ پر سچی اور کھری بات کہہ دیتے تھے اور اس سلسلے میں نہ تو کسی کا لحاظ کرتے اور نہ ہی اس بارے میں کسی خوف مسلط کا شکار ہوتے تھے۔ آپ خلفاء یا وزیر، قاضیوں، عوام، حکام سب کو برسرعام اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے یحییٰ بن سعید کو، جو ابن مریم الظالم کے لقب سے مشہور تھا، بغداد کا قاضی مقرر کر دیا، جس سے لوگوں میں سخت بے چینی ہو گئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر خلیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو حاکم بنا دیا ہے جو سخت ظالم ہے۔ کل جب تم اپنے حالق کے سامنے پیش ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ جبکہ مالک دو جہاں تو اپنی مخلوق پر نہایت مہربان ہے۔ روایت ہے کہ یہ الفاظ سن کر خلیفہ لرز اٹھا اور اتنا رویا کہ داڑھی بھیگ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گوئی اور بے باکی کی شہادت ان خطوط سے ملتی ہے جو آپ خلیفہ کو لکھتے تھے۔ آپ ان میں سخت الفاظ استعمال فرماتے اور یہاں تک لکھتے تھے کہ عبد القادر تمہیں فلاں بات کا حکم دیتا ہے۔ خلیفہ کی مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کے احکام سے روگردانی کرے۔ ایسا ہی معاملہ حکام کے ساتھ بھی تھا۔ ایک شخص عزیز الدین جو خلیفہ کا متمد خاص و مشیر اعلیٰ، جو اس کے محلات کا ناظم بھی اور بڑا با اثر امیر بھی، بڑے کروفر کے ساتھ آپ کی مجلس میں آیا تو اسے دیکھتے ہی آپ نے اپنی اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم سب کی یہ حالت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی کون کرتا ہے؟ یاد رکھ، ان قریب تجھے خدا کی طرف لوٹنا ہوگا اور وہ تیرے اعمال کا محاسبہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔